اس وقت میں جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں وہ شخصیت ہیں جو کہ پاکستان کی ہی نہیں جانی مانی، پاکستان میں ہی ان کو کروڑوں لوگ پیار نہیں کرتے بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پر مسلمان موجود ہیں جو اسلام کو سمجھتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی انہی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 سال کی عمر میں رائمنڈ آیا، اب میں 72 سال کا ہو گیا ہوں۔ کم بختوں تو میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایک بہت بڑے خاندان سے اللہ نے مجھے ادھر ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ یہاں پہنچایا، اور تم نے مجھے کھلونا بنایا ہوا ہے۔ جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ان کو تم بٹھا رہے ہو، جس کو اللہ نے ایک میں نعمت دی ہے اس کو تم کاٹے لگا رہے ہو کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ کیسا لگتا ہے اتنی محبتیں سمیٹنا، لوگوں کی اتنی عقیدتیں آپ سے وابستہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بیٹا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ کوئی شخص اپنے کسی ہنر سے یا فن سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو میں اس کو اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ سمجھتا ہوں، بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں میرا پیار ڈال دیا۔ میں تو کسی اور لائن کا تھا، اللہ نے ایسے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس طرف کر دیا، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح اللہ مجھے دنیا میں مشہور کرے گا، اور مشہور ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، نیکی کے ساتھ بہت بڑی نعمت۔ لیکن اس طرح لوگوں کے دلوں میں پیار، اور پھر آگے لوگوں کی زندگی کا بدلنا میری بات سن کر، میں اس کو اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں، اور ہر وقت میں شکر گزار ہوتا ہوں، اور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اس کے شکر گزاری نصیب فرما اور اس کے زوال سے بچا، ہر وقت دعا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب، میں آپ سے ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ اب میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، شاید بہت سارے لوگ مجھے دیکھ کے یہ یقین بھی نہ کریں کہ جب بھی کوئی زندگی کا حصہ آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کہ صبر کس وقت میں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ سے رشتہ کیسے مضبوط، دعا کیسے کرنی ہے، مختلف جب سٹیجز آتی ہیں، لائف کی فیزز آتی ہیں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، کیونکہ اوبیسلی اب پاکستان میں ماحول ہی ایسا ہے کہ دین کی بات کس سے کی جائے، بحیثیت خاتون زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کس سے رابطہ کرے۔ تو آپ کی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں اور اس سے رہنمائی بھی مل جاتی ہے، اور میں آپ سے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ کی نعمت تو یقیناً ہے، لیکن آپ نے ایسا کیا ہے کہ بات بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، وہی بات وہی مثال دے رہے ہوں گے، لیکن ایک تاثیر ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ دلوں پہ اثر کرتی جاتی ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ فن، یہ جادو کیسے آپ نے سیکھا ہے؟ بیٹا، یہ بھی فن اللہ کی عطا ہے، چونکہ میں اپنی بات کسی کے دل میں ڈالوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری آواز تو کانوں تک تو پہنچانے کا اللہ نے مجھے سورس دیا ہے، لیکن وہ دل کے دروازوں پہ دستک دے، یہ اس مالک کا کام ہے بیٹا، یہ وہی ہے۔ اور اگر بظاہر اس کو آپ کسی سبب سے جوڑیں تو اللہ نے میرے دل میں سب کی محبت ڈالی ہوئی ہے، مجھے کسی سے نفرت نہیں، بلکہ جو جتنا غلط انسان ہوتا ہے مجھے اس سے اتنی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح مر گیا تو بہت بڑی ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ تو میرے دل میں اللہ نے سب کی محبت ڈال دی ہے، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہوتی، بس بظاہر شاید یہ وجہ ہے، اور جب چونکہ انسانی باڈی سے ریز نکلتی ہیں جو آج کی سائنس نے پروف کیا ہے، میرے دل میں اللہ نے
اپنے بندوں کی بندیوں کی رنگ نسل مذہب اس سب سے بالا تر ہو کر، اور خاص طور پر ہمارے انڈیا پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے، بالکل اور وہ ایک عفریت بن چکا ہے اور ایک بہت بڑی آگ لگ چکی ہے، میں سب سے پیار کرتا ہوں۔ بالکل، باقی اللہ کو پتہ ہے، تاثیر تو اللہ نے دی ہے بیٹا۔ وہ تو بہت ہے ماشاءاللہ سے، اللہ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس کے لیے تو مجھے لگتا ہے آپ اسپیشل روز شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہوں گے۔ آپ نے ابھی کہا کہ مجھے محبت ہے اللہ کے بندوں سے، اور میں کسی کو دیکھ کر اگر کوئی صحیح ہے یا غلط ہے میں جج نہیں کرتا، یا میں اس سے زیادہ ہمدردی رکھتا ہوں جو کچھ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو آج کل کے دور میں جب سوشل میڈیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے 2 نوالے زیادہ کھا رہا ہے اس سے بھی لوگ حسد کر رہے ہیں، کوئی فیمس ہو گیا ہے اس سے بھی لوگ حسد کر رہے ہیں۔ یہ نفرت کو آپ نے کیسے روکا ہے اسی ماحول میں رہ کے؟ وہ جو کہتے ہیں نا پاکستان میں تو آج کل عجیب سا ہی ماحول ہو گیا ہے، گھٹن ہے، اس ماحول میں رہ کے آپ اتنی محبت دل میں کیسے آپ نے یہ پیدا کر لی؟ کیا اس کے لیے خاص کرتے ہیں آپ؟ ایک تو میں کسی کے عیب ٹٹولتا نہیں ہوں، کیا کر رہا ہے کیا کر رہی ہے، یہ آنکھ میری بند ہے اللہ کے فضل سے، اور اگر کوئی سامنے خود بخود آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے یہ بات سجاتا ہے، پتہ نہیں یہ کب توبہ کر لے اور بخشا جائے، اور میں اس کو برا سمجھ کے یا حقیر سمجھ کے میں نقد اللہ کا مجرم بن جاؤں، اور یہ پتہ نہیں کب کس وقت توبہ کر لے۔ پھر میں اس پر اپنے سوچ کو لاتا ہوں، اور پھر اللہ کی رحمت کو سوچتا ہوں کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ بالکل، کوئی میں تو میرے ہاتھ میں تو ترازو نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے معاف فرما دے۔ تو اس طرح اپنے آپ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہ ایسے نہیں کہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ دل میں آتے ہیں نیگیٹو خیالات بھی آتے ہیں، اور جب کسی کو کسی بھی لائن میں عزت شہرت ملتی ہے تو اس کو تنگ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی کے لیول پر جا کر اس سب کو اگنور کرتا ہوں، اور رات کو سوتے ہوئے میں یہ دعا کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ میرا دل سب سے صاف، اور میرے دل کو سب سے صاف کر دے۔ یہ ساری ٹینشنیں دور کرنے کا بہت بڑا کیپسول ہے یہ۔ بالکل، کہ آپ اپنے دل کو سب سے صاف رکھیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ پھر ہاں ایک ذاتی زندگی کی تو اللہ نے رکھی ہیں، وہ تو آئیں گی، ہر ایک پہ آئیں گی۔ بالکل مولانا، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں جب بھی کبھی لائف میں آپ سے ملوں گی تو میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گی کہ پاکستان میں بہت سارے مذہبی، پاکستان میں کیا انڈیا میں پوری دنیا میں بہت سارے اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں۔ آپ تو آپ کو تو میں اسکالر کہہ سکتی ہوں، مذہب کے علاوہ دنیا کی بھی آپ ہمیشہ بات کرتے، تعلیم بھی دیتے ہیں۔ یہ جو اظہار کا طریقہ ہے آپ کا، اس میں اتنی شفقت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ سامنے والے کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اس کے لیے شفقت بھی ہے، اس کو یہ بھی نہیں لگ رہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اور آپ جو ہیں وہ علم کا منبع ہے تو وہ فیل نہیں کرا رہے آپ کسی کو حقیر۔ یہ بڑی کم معذرت کے ساتھ تھوڑا فیل ہوتا ہے جب بھی ہم اپنے سب کانٹیننٹ میں جاتے ہیں، تو وہ پہلے فیل کراتے کہ آپ تو میرے خیال سے جہنم کا دروازہ کھول کے آپ اس میں داخل ہوں، میں تو جنتی ہوں۔ یہ آپ نے کیسے اپنی پرسنالٹی میں بیلنس مینٹین کیا ہے؟ بیٹا اچھے استاد، اچھے راہبر مل جائیں تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اٹ سیلف یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جہاں دین پڑھنے کا موقع دیا، ان اساتذہ نے ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے دور، نیگیٹیوٹی سے دور رکھا۔ آپ حیران ہو گئے، میں نے رائمنڈ میں 7 سال پڑھا، ایک دن بھی کسی کے خلاف اپنے استاد کی
زبان سے بات نہیں سنی. تو پھر وہ چیزیں اندر آتی ہیں. بالکل. پھر ان کے ساتھ پڑھنے کے بعد بھی زندگی گزری، اور سب سے زیادہ جن کی شخصیت نے میری زندگی کو بدلا وہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ تھے. وہ شخص چلتا پھرتا سیرت کا نمونہ تھا. اتنی بیلنس لائف میں نے 70 سال میں کسی کی نہیں دیکھی، جو بالکل جیسے جہاز کے دونوں پر بیلنس ہو تو وہ اڑے گا ورنہ گر جائے گا. تو ایسی بیلنس لائف میں ان کے ساتھ 12 سال رہا. ان کی صحبت نے میرے اوپر بہت اثر کیا. وہ ایک اردو کا محاورہ ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. صرف پڑھنے سے نہیں ہوتا. میں چونکہ میں کالج سے آیا اور بہت میرا راستہ غلط تھا، تو میں بڑا ایموشنل ہو کے پھر آیا. تو میں نے بہت محنت کی اپنی ہمت کے حساب سے. لڑکے پڑھتے تھے، میں کتابیں زبانی یاد کرتا تھا، مجھے کتابیں یاد ہوتی تھی. لیکن جو میری زندگی بدلی وہ پڑھنے سے نہیں بدلی. وہ پہلے اپنے ان استادوں سے جن سے پڑھا، اور پھر جن کا میں نے مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ مدینہ میں دفن ہے، ان کی زندگی نے یعنی چلتا پھرتا نبوت کا نمونہ تھے وہ. تو سب سے زیادہ انسان جو اثر لیتا ہے نا وہ دیکھنے سے لیتا ہے، سننے سے اتنا نہیں لیتا، دیکھنے سے لیتا. تو میں نے ان میں نبی والی زندگی دیکھی. تو 12 برس زندگی کے ان کے ساتھ گزرے. اور باقی سب سے بڑھ کر اللہ کا احسان ہے. ضروری نہیں نبیوں کی صحبت میں رہ کے لوگ ایمان نہیں لائے. تو یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ اس طرح مجھے اچھے راہبر ملے، اچھے ٹیچر ملے جنہوں نے مجھے اس طرف لگایا. اور اللہ کے فضل سے 40 سال سے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں. کبھی کسی کے خلاف میں نے کوئی جملہ نہیں بولا. ایسے ہی ہے.